مہینہ عظمتوں کا سفینہ زندگی کا قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ علم و علماء سیگمنٹ ہے جو کہ بہت پسند کیا جاتا ہے پوری دنیا میں، اور ظاہر ہے جب ناظرین اسے دیکھتے ہیں موضوعات پر بھی بات کرتے ہیں، جب ہم یہاں سے آف ایئر بھی ہو جاتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں، تو اس کے بعد سوالات آ رہے ہوتے ہیں، جناب اس حوالے سے کیا ہونا چاہیے، یہ تو ظاہر ہے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں، لیکن اس سے ایک چیز سامنے آتی ہے کہ آپ دلچسپی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، توجہ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اور اس سے آپ کے سوالات جو ہیں وہ ذہنوں میں پیدا ہو رہے ہیں۔ سوال کا پیدا ہونا بھی کہا جاتا ہے کہ آدھا علم ہے، تو اس اعتبار سے آج موضوع بھی ہمارا علم و علماء کے فضائل ہے۔ ظاہر ہے اسلام میں جس طرح علم کو ایک اہمیت دی گئی، تعلیم کو اہمیت دی گئی، اور معلم کو اہمیت دی گئی، متعلم کی کو اہمیت دی گئی، اسی طرح یعنی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابتدا سے لے کر اب تک جتنی کتابیں آپ پڑھ لیں علم کے حوالے سے، چاہے وہ قرآن کریم کے حوالے سے ہو، نبی کریم علیہ السلام کی احادیث ہوں، سب میں یہ احکامات مل رہے ہیں کہ علم حاصل کریں۔ تو اس حوالے سے آج بات کریں گے انشاءاللہ علم علماء کی فضیلت کے حوالے سے۔ علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ممتاز و معروف عالم دین ہیں، اور الحمدللہ یہ ہماری خوشبختی ہے کہ ایسے جید علماء ہمیں میسر ہیں کہ جنہیں دنیا میں بہت اعتبار حاصل ہے، جن کی گفتگو سنی جاتی ہے، پسند کی جاتی ہے۔ تشریف فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ممتاز و معروف عالم دین علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، ممتاز و معروف عالم دین ہے ماشاءاللہ، اور بہت وقی مطالعے کی روشنی میں گفتگو فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین ماشاءاللہ، بڑی جہتیں آپ اپنے جوابات میں شامل کرتے ہیں، قرآن، حدیث، تاریخ، فلسفہ اور نہ جانے کتنے حوالوں کے ساتھ اپنے جوابات کو مکمل فرماتے ہیں۔ علامہ حافظ اویس احمد صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، یہ ویسے بھی شخصیات ماشاءاللہ تبحر علمی تو اپنی جگہ، لیکن بڑی مشفق اور مہربان شخصیات ہیں۔ یہ بات میں اپنے وقی مطلب مشاہدے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ بڑی محبتیں، بڑی ظاہر ان کے بیانات جو ہوتے ہیں، جو سوشل میڈیا اور ہم آپ دیکھتے ہیں تو بڑے سنجیدہ، بہت بڑی متانت ہے، لیکن شفقت بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ثنا خواہ بھی موجود ہے ماشاءاللہ، ثقلین رشید، دانیال شیخ، علی شبیر، تصدق رسول، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا حضرت، علم کی فضیلت اور اہمیت پر ابتداً اگر آپ ارشاد فرمائیں تو ہمیں بہت اچھی بنیاد مل جائے گی، جس سے ہم مزید سوالات کو کشید کر کے آگے شامل کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے علم کی تعریف ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اس کا لغوی معنی ہے ما بہل انکشاف۔ علم ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے انکشاف ہوتا ہے۔ انکشاف معنی کھل جانا، چیزیں کھل جاتی ہیں۔ اس سے پہلے چیزیں مخفی ہوتی ہیں، انسان ان پر مطلع نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے علم حاصل ہوتا ہے، چاہے وہ تربیت کے ذریعے ہو، چاہے کتابوں کے ذریعے، اساتذہ یا صحبت کے ذریعے، پھر چیزیں منکشف ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اگر منطق کے اعتبار سے دیکھیں تو الصورۃ الحاصلۃ عند العقل، علم ایک ایسی صورت کا نام ہے جو عقل میں حاصل ہو، یعنی موجود ہو۔ بعضوں نے کہا کہ حصول العلم یا حصول الصورہ یعنی صورت کا حاصل ہونا، مطلب انہوں نے کہا کہ اگر علم آپ نے سیکھ لیا، اب چاہے ذہن میں موجود نہ ہو، سمجھ لیں علم ہے۔ لیکن یہ والی جو میں نے پہلے تعریف کی وہ زیادہ جامع ہے کہ وہ صورت جو آپ کے ذہن میں موجود ہو۔ جیسے ایک ڈاکٹر سے آپ جا کر کہیں کہ والد صاحب کا آپریشن کروانا ہے، وہ کہے کر تو دوں گا لیکن جو پڑھا ہے ذہن میں نہیں ہے۔ اللہ، لاؤ بسم اللہ اپنے والد صاحب کے سامنے، تو آپ تو بڑی بڑے خطرناک بھائی رہنے دے، صورتحال ہوگی۔ حالانکہ اس نے سیکھا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں تیرے ذہن میں اب علم موجود نہیں ہے، اس لیے یہ تعریف زیادہ اچھی رہتی ہے۔ تو اب اس کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ علم کی بڑی فضیلت ہے کہ اس سے انکشاف ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مرد و عورت پر لازم ہے۔ یہ لازم قرار دیا کیونکہ اس کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا تھا۔ بالکل۔ اور قرآن میں ایک ایسا وصف ہے جس کی زیادتی کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو حکم ارشاد فرمایا، ورنہ اوصاف کثیرت ہے سرکار کی، قل رب زدنی علما، سبحان اللہ، اے حبیب آپ فرمائیے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ سبحان۔ تو اس کا مطلب یہ کہ بڑی فضیلت والی چیز ہے، اور اس کی برکت سے درجات کی بلندی بہت تیزی سے حاصل ہوتی ہے۔ میں اپنے تمام بہن بھائیوں کو گزارش کرتا ہوں، آپ قرآن پڑھیں، آپ نوافل پڑھیں، آپ درود پاک پڑھیں، ذکر الہی کریں، سب باعث بلندی درجات ہیں۔ اور ہمارے سر آنکھوں پر
لیکن علم ان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تقرب دلوانے میں سریع الاثر ہے، بے شک. جیسے انشاءاللہ علماء قرآن کی روشنی میں ابھی ارشاد فرمائیں گے. اسی کی روشنی میں ایک دفعہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ کرام کسی چیز کے بارے میں بحث کر رہے تھے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بحث کیسی ہے؟ تو عرض کی کہ ہمارے بنی اسرائیل کے 2 آدمیوں کے بارے میں بحث ہے، جن میں سے ایک عالم تھا جو صرف فرض پورے کرتا اور پھر لوگوں کو علم سکھاتا تھا. لفظ تو بھلائی آیا لیکن مراد علم ہے کہ علم سکھاتا تھا. اور دوسرا عبادت گزار تھا جو دن میں روزے رکھتا اور رات کو نمازیں پڑھتا تھا. ہماری بحث اس بارے میں ہے کہ ان میں سے افضل کون ہے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عالم کو عابد پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمہارے کسی ادنا پر فضیلت حاصل ہے. اللہ اکبر. اللہ. اب دیکھیں ایک طرف سرکار، ایک طرف امت کا سب سے ادنا. اب میں آپ سے پوچھوں بتائیں سرکار کو کتنی درجات اور کتنی فضیلت حاصل ہے؟ آپ کو لا قابل بیان ہے. تو بس سرکار کو یہ فرما رہے ہیں کہ عالم کو عابد پر اتنی فضیلت حاصل ہے کہ تم اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. اور اگر عقلی لحاظ سے اس کی اہمیت کو دیکھا جائے، علم نہ ہو تو انسان کفر سے نہیں بچ سکتا، بالکل بدعت سے نہیں بچ سکتا. بالکل. علم نہ ہو تو کپڑے پاک نہیں ہو سکتے. اگر گھر کی بہنوں کو علم نہیں ہے تو مرد انہی کپڑوں کو پہن کے جمعہ پڑھا رہا ہوگا اور عید پڑھا رہا ہوگا اور نمازیں پڑھ رہا ہوگا، نمازیں برباد. علم نہ ہو تو آپ رزق حلال نہیں کما سکتے. اپنی طرف سے ٹرمز لگائیں گے، کنڈیشنز لگائیں گے اور رزق حلال بھی حرام ہو جائے گا. ذریعہ بظاہر حلال ہے لیکن آپ کی لگائی ہوئی شرطوں کی بنا پر حرام ہو جائے گا. اگر علم نہ ہو تو ہم دوستیاں ایسی کریں گے جو حرام دوستی ہے. علم نہ ہو تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں حقوق کی معرفت ہی حاصل نہیں ہوگی. تو لازم بات ہے علم نہ ہو تو ظلم کی معرفت نہیں ہے، ہم ظالم بن جاتے ہیں، ہم غلط طریقے سے مال حاصل کرتے ہیں. غرض ہے کہ دنیا کا کوئی شعبہ ایسا نہیں کہ اگر اس سے علم کو نکال لیا جائے تو وہ کوئی کامل یا مکمل نظر آئے. اندھیرا ہی اندھیرا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بشمول آپ کے تمام انبیاء علیہ السلام کا ایک ہی مشن تھا، جہالت کو ختم کرو اور علم کو عام کرو. سبحان اللہ. اور نبی کریم نے جو قیامت کی نشانیاں بتائیں ان میں آخری نشانی یہی بیان فرمائی کہ آخری زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا. عرض کی رسول اللہ سرکار نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا کہ سینوں سے کھینچ لیا جائے بلکہ علماء فوت ہوں گے اور کوئی ان کی جگہ لینے والا نہیں ہوگا. تو پھر لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے اور ان سے مسائل دریافت کریں گے اور وہ غلط مسائل بتا کے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. آج یہ جفی والی سرکار، شلوار والی سرکار، ڈنڈے والی سرکار، کتے بلی والی سرکار، سائیکل والی سرکار، سگریٹ والی سرکار، سٹے والی سرکار، الائچی والی سرکاریں، یہی ہیں جو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ علماء تیزی سے فوت ہوں گے. ہمیں اب شعور یہ حاصل نہیں ہے کہ عالم بناؤ، مفتی بناؤ، لیڈر تیار ہوں گے، لوگوں کو رہنمائی کریں گے. ہم ان کو چھوڑ بیٹھے. ہم نے یہ ان سرکاروں سے اپنے رابطے ملا کر ادھر سے منقطع کر کے ان سے رابطہ جوڑا. دیکھیں قوم کا حال کیا ہے. بالکل ایسا ہی. اور اگر ہم یہی کرتے رہے، علم کو اور علماء کو حقیر سمجھتے رہے تو تباہی و بربادی اتنی ہوگی کہ جسے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. اپنے بچے ہاتھ سے نکلیں گے. ہمارے بچے باہر کے ملکوں میں لوگ رو رو کے کہتے ہیں مجھ صاحب بچے ہمارے مرتد ہو رہے ہیں، ارتداد کی طرف بڑھ جائیں گے، دیگر چیزوں کی طرف بڑھیں گے. اس لیے علم انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا ہی ہوگا ورنہ تباہی ہے. کیا بات. مفتی صاحب بڑے درد دل کے ساتھ ہمیشہ اپنے بیانات میں بھی جب بات کرتے ہیں، اگرچہ اس میں لہجہ ظاہر ہے، اس میں چونکہ درد دل رکھنے کی وجہ سے تھوڑا لہجہ سخت ہو جاتا ہے، لیکن بات بالکل صحیح ہے کہ علم دین سے ہم دور ہو گئے ہیں جس کے سبب یہ اتنی بڑی سرکاریں جتنی گنوا دی ہیں اور اس سے بھی زیادہ ہیں. ہم لوگ اس طرف لگ گئے اور علم کو چھوڑ دیا ہم نے. معرفت ہوتی، اگر جانکاری ہوتی تو ظاہر اس طرف نہیں جاتا چونکہ وہ تاریکی ہے اور روشنی جو ہے وہ علم ہے اور علم جو ہے وہ ایک نور ہے کہ جو انسان کے ظاہر و باطن کو روشن کر دیتا ہے. اس حوالے سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آیا قرآن کریم میں اہل علم کی جو شان بیان ہوئی ہے، کیا کہنے سبحان اللہ، قرآن بیان کر رہا ہے شان، کیا فرماتے ہیں؟ جی بہت شکریہ رئیس بھائی. قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالیٰ نے علم والوں کی شان یہی ذکر فرمائی کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. فرمایا رب تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے بھی درجوں کو بلند فرماتا ہے لیکن علم والوں کے درجات کو بلند و بالا سبحان فرماتا ہے. اللہ. سبحان. یعنی ایمان کے ساتھ جب علم بھی آ جائے تو رب تبارک و تعالیٰ درجات کئی گنا بلند و بالا فرما دیتا ہے. پھر فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. فرمایا اللہ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف اسے ہوتا ہے کہ جو علم والے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی اور
رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنا رہا ہوں. تو فرشتوں نے یہی کہا کہ مالک و مولا یہ زمین کے اندر فساد کریں گے، واہ واہ واہ. ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے کافی ہیں. تو رب تبارک و تعالیٰ نے جس بنیاد پر فضیلت عطا فرمائی اس کو قرآن میں بھی ذکر فرمایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ. رب تبارک و تعالیٰ نے علم کے بنیاد پر فرشتوں سے پوچھا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، خدا ہمارے پاس علم نہیں ہے. حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے علم کے ذریعے فضیلت عطا فرمائی. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعبیر رویا کے علم عطا فرمایا کہ جس کی وجہ سے وہ پھر وزارت خزانہ اور اس کے بعد پھر بادشاہت پر تشریف لے گئے. اور اسی طرح انبیاء کرام کو دیکھیں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تو پہلی وحی آئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، سبحان اللہ. پڑھیے اپنے رب کے نام سے. آگے فرمایا کہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، فرمایا انسان کو علم عطا فرمایا، قلم سے سکھایا. تو ہم ان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں کہ جن کی پہچان یہ ہے کہ ان کی پہلی وحی ہی اقرا آئی ہے اور علم کے ذریعے ان کی پہچان. حضور نے خود فرمایا بعثت معلما، فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. تو علم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. حضرت عاصم بن برقیہ جب جنات نے کہا کہ ہم اٹھا کے لائیں گے تخت کو، تو فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں حضرت عاصم بن برقیہ نے کہا کہ میں لے کر آؤں گا. قرآن نے ان کا جو تعارف کرایا، پہچان، فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. تو فرمایا ان کی پہچان یہ تھی کہ ایک ایسا شخص بولا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا. تو نبیوں سے لے کر ولیوں سے لے کر مومنین کی جماعت مقربین، فرمایا کہ علم کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ بلندیاں عطا فرماتا ہے اور ترقیاں عطا فرماتا ہے. اور علم والوں کو رب تبارک و تعالیٰ اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی سرخرو فرماتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا، قرآن کی یہ ساری آیات طیبات سے یہ پتہ چلا جماعت انبیاء کرام سب سے زیادہ افضل ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم سے متصف فرمایا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نبیوں کے راستے پر ہوں، ولیوں کے راستے پر ہوں، حقیقی ولیوں کے راستے پر جو شریعت کے عالم تھے، شریعت کے عامل بھی تھے اور عالم بھی تھے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا وہ صاحب ایمان اور صاحب تقوی. مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ جب اس چیز کا علم اس کو آئے گا. فرمایا اس کے بغیر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب نہیں بن سکتا. بلکہ حضرت بایزید بستامی فرماتے کہ من تزہد بغیر علم فقد مات فی الکفر، فرمایا کہ بغیر علم کے جو صوفی بننے جائے گا، حضرت سلطان باہو بھی فرماتے ہیں نا، باج علمو جڑا کرے فقیری تے مرے کافر دیوانہ ہو. قصیدہ غوثیہ بھی غوث پاک نے بالکل غوث پاک نے فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا. یہ آپ نے بہت اچھا قسم کا لقمہ دیا ہے. ایسا لقمہ ہمارے حافظوں کو دینا چاہیے جس سے آگے چلے منزل. سبحان اللہ. غوث پاک فرماتے درست العلم حتی صرت قطبا ونلت سعد من مولا الموالی. پوچھا کہ اللہ نے آپ کو یہ قطبیت کیسے بخشی؟ فرمایا میں علم پڑھتا رہا رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے قطبیت کے مقام پر فائز فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہی خوبصورت انداز میں علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب اور اس سے قبل قبلہ مفتی محمد اکرم مدنی صاحب نے علم کی فضیلت اور اہمیت، اور قرآن نے جس انداز میں شان بیان کی ہے اہل علم، صاحبان علم کی، اس حوالے سے کلام فرما رہے تھے. یہی حضرات ہیں کہ جن کو سن کر، جن کی معیت میں بیٹھ کر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ علم کا نور عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں. آج موضوع بھی ہمارا علم و علماء کے فضائل ہیں جس پر ہم بات کر رہے ہیں. اچھا، ہم اگر دنیاوی طور پر کسی کو بہت کامیاب دیکھیں، مالی طور پر بہت مستحکم دیکھیں، بھائی فلاں سیٹھ صاحب ہے، تعلیم تو ان کے پاس ہے نہیں، انہوں نے لاکھوں روپے کے اپنے ملازمین رکھے ہوئے ہیں، تو کیا ضرورت ہے تعلیم حاصل کرنے کی؟ کیا ضروری ہے؟ یہ لوگ اس طرح کے بھی سوالات کرتے ہیں کہ کیوں اتنا وقت ضائع کریں، پیسہ ضائع کریں. اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ آیا علم کا حصول کیوں ضروری ہے؟ سوال یہ انسانی ذہن میں پیدا ہوتا ہے. تو علامہ حافظ اویس احمد صاحب میں چاہتا ہوں آپ سے کچھ اس پہ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً بڑا اہم سوال ہے یہ کہ تعلیم کیوں ضروری ہے.
دیکھیں پہلا جو پہلو ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے مخلوقات تو بہت ساری بنائی ہیں مگر عقل والا انسان کو بنایا ہے اور جس مخلوق کے پاس عقل ہو اس کو علم ہی زیبا ہے۔ واہ واہ واہ، بھئی عقل کا جو نور ہے وہ جب علم کے نور سے ملتا ہے تبھی یہ دونوں نور آپس میں مل کے زمانے میں ایک شعور پیدا کرتے ہیں، اور عقل ہو اور انسان کے پاس علم نہ ہو تو پھر انسان ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو انسان کا جو اللہ پاک نے ایک دماغ بنایا، ذہن بنایا، عقل دی، جب اس برتن میں دماغ اور عقل کے برتن میں جب علم کا نور داخل ہو جاتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان کامل ہوتا چلا جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، تو انسان کی کاملیت جو ہے وہ علم پر موقوف ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ پاک نے انسان کو فیصلہ کرنے کی طاقت بھی عطا فرمائی۔ بے شک بے شک، اب ظاہر ہے کہ فیصلہ دو طرح کا ہوتا ہے، پوزیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی۔ وہ علم کی دولت ہی ہے جو انسان کے فیصلوں کو مستحکم بھی کرتی ہے اور پوزیٹیو بھی کرتی ہے۔ بے شک بے شک، آپ دیکھیں نا، ابھی جیسے حوالہ دیا گیا داؤد و سلیمان علیہ السلام کا، تو اللہ پاک نے کہا فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے ان کو فہم دیا، علم دیا، شعور دیا، کیا بات، اسی کی روشنی میں وہ بڑے خوبصورت فیصلے کیا کرتے تھے۔ کیا بات، تو فیصلہ کرنے کی جو طاقت ہے معاشرے کے اندر، اور ہر گھر میں ہر فرد کوئی نہ کوئی فیصلہ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ ایک گھر کا سربراہ ہے، اس کو کوئی، بلکہ ہر شخص کو اپنی زندگی میں فیصلے فیصلے لینے کرنے ہوتے ہیں، بالکل اور ظاہر ہے کہ جب جو فیصلے بڑی نوعیت کے ہوتے ہیں ان کے اثرات دور رس ہوتے ہیں، تو اگر ان کے پیچھے علم ہوتا ہے تو انسان کے فیصلے درست ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تیسرا پہلو اس کے اندر یہ ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے طاقت بھی عطا فرمائی ہے، بے شک، اور طاقت میں جو بیلنس آتا ہے یا طاقت کا جو صحیح استعمال ہوتا ہے وہ بھی علم پر موقوف ہے۔ بے شک، آپ دیکھیں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے جیسے ذکر کیا گیا، اللہ پاک نے حضرت آدم کی خلافت کا اعلان کیا ہے۔ یہ ایک طاقت کا اعلان ہے کہ یہ زمین میں میرا نمائندہ ہے۔ یا اللہ، جسے تو زمین میں اپنا نمائندہ بنا کے بھیج رہا ہے تو پھر یہ کس حیثیت کا انسان ہوگا؟ فرمایا یہ عالم انسان ہوگا، اس کو ہم نے علم عطا کیا ہوگا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پتہ چلا کہ خلافت کے لیے، فیصلے کرنے کے لیے، طاقت کے اظہار کے لیے بھی علم چاہیے، بے شک، تبھی وہ انسان کی جو قوت و اختیار ہے نا وہ درست طریقے سے استعمال ہوگی۔ جب حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا تو اب ان سے کہا گیا وقت کے نبی سے کہ ہمیں کوئی بادشاہ دے دیں، تو بادشاہ انہوں نے عطا کر دیا۔ تو کہا کن خوبیوں کا مالک ہوگا؟ کہا زادہ بسطتاً فی العلم والجسم، جسم میں بھی مضبوط ہیں لیکن علم میں بھی مضبوط واہ ہیں۔ واہ، بادشاہ اسے بنائیں گے کہ جو علم والا ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حوالہ دیا گیا، حکیم علیم تھے، یعنی حکمت بھی کوٹ کے بھری ہوئی تھی لیکن علم سے بھی ان کا برتن منور تھا، بھرا ہوا تھا۔ جی، تو یہ علم ہمارے فیصلے درست کرتا ہے، ہماری ذات کو کامل کرتا ہے، ہمارے قوت و اختیار کو بیلنس کرتا ہے، اور یہی علم اس لیے ضروری ہے تاکہ ایک انسان بھی ایک انسان کی رہنمائی کر سکے۔ واہ واہ، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم، جب علم ہوگا تبھی تو انسان کسی دوسرے کی رہنمائی کر سکے گا، معاشرے میں کسی چیز کو آگے بڑھا سکے گا۔ قارون کے واقعے میں آپ دیکھیں کہ لوگ قارون کا مال دیکھ کر نا کہہ رہے تھے کاش ہم بھی قارون ہوتے، کاش ہم بھی اس طرح کے پیسے والے ہوتے، لیکن وہاں صاحب علم لوگ بھی موجود تھے۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر، تمہاری نظر قارون کی دولت پر تو گئی، اس کے تکبر پہ نہیں گئی، اس کی فرعونیت پر نہیں گئی، تم یہ بھی تو دیکھو اللہ نے اس کے مقابلے میں ایک ثواب بھی پیدا کیا ہے، وہ اللہ کا عطا کردہ ثواب خیر ہے، بہتر ہے اس دولت کے مقابلے میں جو انسان کو متکبر بنا دے۔ تو ان کو کس نے گائیڈ کیا؟ اہل علم نے گائیڈ کیا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں اوت العلم کا جو عنوان ہے وہ جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گا۔ ہم تو دیکھیں قرآن پاک کو دیکھتے ہیں نا، اس کے اندر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو ہمارے نزدیک وہ صفحہ بھی کتنا معظم ہو جاتا ہے جس پہ قرآن لکھا ہوتا ہے، لیکن عالم دین کون ہے؟
बल हुआ आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल्लज़ीना ऊतुल इल्म, हम पहले सफ़े पर मुंतकिल होने से पहले ये आयतें अपने अहले इल्म के सीने पे नक्श कर देते। सुभान अल्लाह, सुभान तो ये जो सीनों में क्या ये बात इल्म नक्श होता है, फिर उसका इजहार होता है और फिर उसके ज़रिए लोगों की रहनुमाई की जाती है, तो उसकी बुनियाद इसी हुसूल इल्म पर है कि ये पहले सीनों में नक्श होगा, फिर ज़ुबान पे आएगा। सुभान अल्लाह। जब ज़ुबान पे आएगा तो फिर तासीर बनेगा, और जब तासीर बनेगा तो इस इल्म की वजह से खुद साहिब इल्म और फिर उससे जुड़ने वाले और फिर पूरा मुआशरा पुरनूर होता चला जाए। क्या बात, क्या कहना है। ये बात किसी को नहीं मालूम कि मोमिन, ये बात किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नज़र आता है, हकीकत में है कुरान। आज जो मौजू है नाज़रीन, बहुत अहम मौजू है। मुझे कलाम भी शामिल करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ एक सवाल और शामिल कर लूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मौजू की डिसकंटिन्यूटी जो है ना वो ज़ाहिर है एक इतनी ऐसी है कि दिल चाहता है कि मज़ीद सवाल शामिल करना। मुफ्ती साहब क़िबला, ये फरमाइएगा कि कुरान और हदीस में इल्म और उलमा के फ़ज़ाइल जो हैं वो बाइस बरकत तो है ही। अब ये फरमाइएगा कि क्या इसके कुछ तकाज़े भी हैं, वो तकाज़े क्या हैं बरकत के साथ साथ, कुछ फरमाइएगा सर। मतलब इल्म सीखने के या साहिब इल्म के? जी जी। देखें, इसको दो जिहत से देख लेते हैं। एक ये कि आलिम जब इल्म सीखता है तो क्या तकाज़े हैं, जी। एक ये है कि जब आवाम साहिब इल्म के पास आती है तो फिर कौन कौन से तकाज़े होते हैं। जब कोई इल्म सीखता है तो उसका सबसे बड़ा तकाज़ा ये है कि वो अपने इल्म पर ख़ुद भी अमल करे। वाह। वो अपने आप को नाकाबिल अमल तस्वुर ना करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम में एक शख्स होगा कि जिसकी आंतें बाहर निकल आएंगी और वो उसके गिर्द ऐसा घूमेगा जैसे चक्की के गिर्द गधा घूमता है। तो लोग उसके गिर्द जमा होंगे और कहेंगे कि तू तो हमें दुनिया में नेकी का हुक्म करता था, बुराई से रोकता था। तो वो जवाब में कहेगा कि मैं तुम्हें नेकी का हुक्म करता था लेकिन ख़ुद नेक अमल नहीं करता था, मैं बुराई से रोकता था लेकिन ख़ुद बुराई से नहीं रुकता था। एक तो ये नबी करीम ने भी फरमाया, सहाबा ने पूछा रसूलल्लाह कि हम नेकी का हुक्म उस वक्त करें कि जब हम खुद नेक बन जाएं, बुराई से उस वक्त रोकें जब मुकम्मल तौर पे खुद बुराई से बच जाएं। सरकार ने फरमाया नहीं, तुम नेकी का हुक्म करो चाहे मुकम्मल नेक ना बन सको, तुम बुराई से रोको चाहे मुकम्मल तौर पे बुराई से ना बच सको। इसका मतलब ये है कि तुम नेकी का हुक्म दो और नेक बनने की कोशिश करते रहो, और बुराई से रोको और बुराई से बचने की कोशिश करते रहो। क्योंकि अगर इसी इंतज़ार में रहोगे कि पहले नेक बन जाए और बुराई छोड़े और ना हो सका तो फिर नेकी का हुक्म बुराई से रोकने का सिलसिला मुनक़ते होगा। इस शख्स को जो अज़ाब हो रहा था ये कि यार आवाम को बता दिया, अब मुझे क्या ज़रूरत है, तो वह अज़ाब में मुब्तला हुआ। इसलिए उसके तकाज़े के मुताबिक अमल। फिर बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो मुबाह का दर्जा रखती हैं या ज़्यादा से ज़्यादा खिलाफ औला जिसको कहते हैं वो ऐसी होती हैं, तो उलमा उससे भी बचते हैं और बचना चाहिए। इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब तक हम मुक़्तदा नहीं हुए थे तो हम लोगों के माबैन बैठते थे, बातें करते थे, लेकिन जब मुक़्तदा हो गए यानी लीडर बन गए तो उनके सामने हमारे लिए हंसना भी रवा ना रहा, क्योंकि हम हंसेंगे तो ये। इसलिए उलमा ने फरमाया अगर आलिम किसी के सामने खिलाफ मुस्तहब करे तो लोग वाजिब के ख़िलाफ़ जाने की जुर्रत पैदा कर लेंगे, और अगर आप वाजिब को तर्क करेंगे वो फ़र्ज़ को तर्क करने की जुर्रत पैदा करेंगे और अपने आप को तबाह कर लेंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इसके तकाज़े के मुताबिक आलिम अमल करे और उन तमाम चीज़ों को छोड़े जो आवाम के अंदर गलत किस्म का तर्ज़ अमल साबित होने पर उनको गुनाहों पर या किसी चीज़ पर दलेर कर दे। इसके अलावा फिर इल्म को लोगों तक पहुँचाना, जी, ये एक भारी जिम्मेदारी होती है कि लोगों को सिखाएं और कितमान इल्म से बचें। बाद वक़्त एक आदमी अपने सामने बैठे हुओं को इसलिए इल्म नहीं देता है कि ये इल्म सीखेंगे तो मेरी ज़रूरत से बेनियाज हो जाएंगे, तो अपना धंधा बंद हो जाएगा, और या फिर ऐसा होगा कि मैं इनको इल्म सिखा दूंगा तो ये मुझसे आगे बढ़ जाएंगे तो मेरे लिए ज़वाले इज़्ज़त का सबब बन जाएगा। तो पोला पोला देते रहो और इसी से थपकियाँ लगाते रहो कि शाबाश इल्म सीखो, हकीकी इल्म ना दो ताकि ये हमेशा मेरे मोहताज रहे, मुझसे नीचे रहे, मुझे ही एहसास बरतरी हो, लीडरशिप मेरे ही हाथ में रहे, कोई आगे बढ़कर ना आए। मादरत के साथ मैं लफ्ज़ कहता हूँ, हर पीर ऐसा नहीं होता, लेकिन आस्थानों के अंदर यही होता है। पीर को खौफ ये होता है कि अगर कोई मेरा मुरीद ज़्यादा साहिब इल्म हो गया, चाहे दुनियावी लिहाज से चाहे दीनी लिहाज से, सो साहबज़ादा साहब जिसने नकल मार के पास हुआ है तो ये उससे आगे निकल जाएगा और सब इसको मुक्तदा बना लेंगे, तो ये हमेशा उसको दबा कर रखेगा। जिस आस्ताने में ये हरकत हो रही हो, इसका मतलब है कि वो इल्म दुश्मन आस्ताना है, इल्म से मोहब्बत करने वाला नहीं है, वो हमारे मज़हब और मसलक के लिए पैदा होने वाले लीडर को तबाह करने वाला है,
وہ لیڈر بنانے والا نہیں ہے، ون مین شو ہے، دوسرے کو آگے لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور عوام کے جہت سے اگر دیکھیں تو عوامی تقاضا یعنی عوام سے تقاضا یہ ہے کہ وہ علماء کی صحبت میں رہیں، ان سے سیکھیں اور اپنے اندر انقلابی تبدیلی پیدا کریں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ اگر کوئی ایک سنگر کا بلا لیں تو اتنی پبلک ہوگی کہ تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوگی، اور آپ اعلان کر دیں کہ مسجد میں درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، تو جہاں علماء ماحول بنا چکے ہیں وہاں تو پبلک ماشاءاللہ آپ کو نظر آئے گی، ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن اکثر یہ اگر میں کہوں کہ جہاں پر یہ ماحول نہ بنا ہو، آپ اعلان کر دیں 5 سے 10 آدمی بیٹھے ہوں گے، اس میں بھی 3 اونگرے ہوں گے، 2 گھڑیاں دیکھ رہے ہوں گے کہ جلدی ختم ہو تو ہم بھاگیں، یہ حال ہے ہمارا۔ تو عوام الناس علماء کے قریب آ کر علم سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس میں غالباً یہ وسوسہ بھی کار فرمایا کہ زیادہ مت سیکھو ورنہ عمل کرنا پڑے گا۔ بعض کہتے ہیں بھائی زیادہ گہرائی میں جاؤ گے نا ڈوب جاؤ گے، یعنی دنیا میں تو ناک بند کر کے گہرا غوطہ لگاؤ، چاہے ڈوب جاؤ، منہ میں پانی گھس جائے، مر جاؤ، لیکن علم کے زیادہ قریب نہ جاؤ، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے بہت خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے بیان فرمایا۔ میں چاہتا تھا کہ سوال شامل کروں، مفتی صاحب اپنی علم کی روشنی میں ماشاءاللہ مطالعے کی روشنی میں بیان فرمایا، شامل کر رہے ہیں حمد رب جلیل، ہمارے ثنا خواں پیش کریں گے، اس کے بعد وقفہ ہوگا، انشاءاللہ پھر لوٹیں گے آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ لا الہ الا چل جا